وہ صبح کے 7 بجے گھر سے نکلتا تھا اور باغ کے راستے ٹہلتا ہوا بہت دور نکل جاتا تھا۔ یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو جنت اسے کھڑکی سے ہی جاتا دیکھتی رہی تھی۔ چوتھے دن وہ اپنے نانا کی اجازت سے مین گیٹ پر موجود تھی اور پھر جیسے یہ روز کا معمول بن گیا، وہ صبح سویرے جیسے ہی اسے باغ کے راستے نظر آتا تھا، وہ اپنا ٹویٹی بیگ پہنے بھاگی چلی آتی تھی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی، کبھی راستے میں اس کے نمونے دوست بھی ساتھ ہوتے، ٹیپو، مونی، کاکا، شاکا، ایک تو نام انوکھے، اوپر سے حرکتیں بھی عجیب، شاخوں سے لٹکتے، اور مریم عرف مونی تو سارا وقت بڑی اماؤں کی طرح اپنے سر پہ دوپٹہ ہی جماتی رہتی۔ جنت ان کی لیڈر تھی، چیختے ہوئے جس رخ اشارہ کرتی، وہ سب ہی اسی طرف دوڑ پڑتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور فضول سے لطیفے ان کے لیے اتنے مزاحیہ خیز ہوتے کہ ہنس ہنس کے گھاس پر لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچتا رہ جاتا، ہنسنے والی کیا بات تھی؟ کبھی کسی شرارت پر بستی کے لوگ ڈانٹنے کو لپکتے تو وہ سارے اسے ڈھال بناتے، پیچھے چھپ جاتے، اور لوگ اسے عظیم شیازی اور کوئی غیر ملکی مہمان سمجھ کر لحاظ کر جاتے۔ ان کے جانے کے بعد جو جھرکیاں وہ انہیں پلاتا، اگلے 5 منٹ تک تو کسی کی آواز بھی نہ نکلتی۔ اس کے بعد وہی بھاگ دوڑ، شور شرابہ، اور وہ انہیں کبھی الجھن اور کبھی اکتاہٹ سے دیکھ کر رہ جاتا۔ اتنے شور اور ہلے گلے کا وہ عادی نہیں تھا، مگر مسئلہ صرف عادت کا نہیں تھا۔ انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے عجیب وحشت ہوتی تھی۔ وہ ان کی سنگت میں 7 سالہ فائز ہو جایا کرتا تھا، ان کی ننھی ننھی خوشیوں اور کہکوں سے الجھنے لگتا تھا۔ ساری محرومیاں، تلخیاں ایک ساتھ یاد آتی تو اس کے احساسات عجیب ہو جاتے اور موازنہ شروع ہو جاتا۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ بچے، ہر غم، پریشانی اور خوف سے مبرا، رشتوں میں گھرے، محبتوں سے جڑے۔ انہیں حق تھا اس طرح کہکے لگا کر ہنسنے کا، اس طرح مسکرانے اور ڈھیر ساری شرارتیں کرنے کا۔ نہ کسی کے باپ نے اسے چھوڑا تھا، نہ کسی کی ماں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین بچے تھے جو اپنا بچپن ویسا ہی جی رہے تھے جیسا انہیں جینا چاہیے تھا۔ ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور ذہنوں میں کوئی سوال نہیں تھے۔ وہ شفاف تھے، ان پر ان کے والدین کوئی دھن نہیں جمنے دے رہے تھے، اور وہ تھا جسے اس کے اپنے والدین نے محبت سے لکھ کر نفرت سے مٹا دیا تھا۔ اس دن وہ واپس آیا تو کافی سے زیادہ اداس تھا۔ سارا دن وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر رہا۔ سلیم اور جنت اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ چپ رہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ آئے تو اس کا رویہ محسوس کر گئے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک سوال جواب کرتے رہے، مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اب وہ انہیں یہ بتائے کہ ان کی 7 سالہ نواسی اور اس کے دوستوں سے جیلس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کا ذکر کر کے ان کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بے سکونی کا سامنا کر کے اس بار خالی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارے غم، الجھنیں اور محرومیاں سمیٹے وہ گھر چلا گیا۔ اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ سے اپنی بات شیئر نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ باغ میں گیا تو بچوں نے ایک بار پھر اسے گھیر لیا۔ تنگ آ کر اس نے کسی تنہائی ویران گوشے میں اوجھل ہو جانے کی کوشش کی۔ خیال تھا جب وہ انہیں نہیں ملے گا تو وہ اپنے کھیل میں مگن ہو کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر وہ بچے بھی گویا بوتل کا جن تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے چیختے ہوئے یوں نمودار ہوئے جیسے وہ ان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا ہو، یعنی کہ حد ہے۔ تب کر جھڑک کر اور انہیں اچھا خاصا ڈانٹ کر وہ گھر چلا گیا۔ اگلے 2 دن اس نے باغ کا رخ نہیں کیا۔ تیسرے دن پوری فوج اس کے دروازے پر تھی۔ کاکا نے مچھلیاں پکڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تم دیکھو گے؟ اور کاکا کی تو شان ہی الگ تھی، اس سیل کے ایک برتن کو فوراً ہی آگے کر دیا۔ اس نے سرسری سی نگاہ دوڑائی، یہ ٹیڈپول ہے، بمشکل ضبط کر کے کہا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ مچھلیاں ہیں، یہ جنت تھی۔ یہ مچھلیاں نہیں ہیں، اس نے تحمل سے کہا، یہ بڑے ہو کر مینڈک بنیں گے۔ نہیں، یہ بڑی مچھلیاں بنیں گی۔ جنت ڈٹ گئی، اس نے ہار مان لی۔ ان کی مچھلیاں، ان کی مرضی۔
بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، مینڈک، زرافہ، ہاتھی، شار، کچھ بھی بنے اس کی بلا سے۔ ٹیپو کو بلی کا بچہ ملا ہے، بلیک کلر کا ہے، اتنا کیوٹ ہے، وہ ٹیپو گھر سے لائے گا تو ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک اور اطلاع باہم پہنچائی گئی اور بڑے ہی رازدارانہ انداز میں پہنچائی گئی۔ چونکہ جنت کی بلی سلیم کو دے دی گئی تھی، سو وہ بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی تاکہ اس کے نانا کو بالکل پتہ نہ چلے کہ ایک اور بلی کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ بیزار سا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وسیع و عریض سبزہ پر عظیم شیازی باہر بیٹھے تھے، لان چیئر کا رخ اسی طرف تھا۔ بظاہر وہ کافی پیتے ہوئے آغا علی کی بات سن رہے تھے، مگر وہ دیکھ اسے ہی رہے تھے۔ فائز کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں میں یکایک سختی اتر آئی۔ رخ بدل کر اپنے کمرے میں گیا، کوٹ اور اسنیکرز پہن کر باہر آیا تو ایک واویلا مچا ہوا تھا۔ کاکا سے بھاگتے ہوئے برتن گر گیا تھا۔ ان کی ٹیڈپول، جنہوں نے بڑے ہو کر مچھلیاں بننا تھا، وہ گھاس میں کہیں گم ہو گئے تھے اور وہ سب کے سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی کے بغیر تو وہ مر گئی ہوں گی۔ یہ خیال جنت اور اس کے جینیس فوج کو پورے 10 منٹ بعد تلاش بسیرے کے بعد آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابا کے ساتھ دوبارہ جاؤں گا تو بہت ساری ڈھونڈ لاؤں گا، کاکا نے تسلی دی۔ فائز انہیں ساتھ لیے باغ کی طرف چلا گیا۔ بچے اس کے ساتھ بہت خوش تھے اور یہ خوشی دونوں فریقین کے لیے بس وقتی ہی تھی کہ جب ٹیپو اپنی بلی کے ساتھ باغ میں نمودار ہوا تو اسے تب سمجھ آیا کہ پوری فوج اسے لینے کیوں آئی تھی۔ وہیں رکو، میں کہہ رہا ہوں، وہیں رکو، وہ قدرے فاصلے پر کھڑا ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا اور جنت بلی اٹھائے اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، بالکل بھی نہیں کاٹتی، تم ہاتھ لگاؤ۔ اس کا خیال تھا فائز کو بلیاں اچھی نہیں لگتی، تب ہی نانا نے اس کی بلی کو دربدر کر دیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کے نانا کے دوست کے چہرے پر ناپسندیدگی کم اور خوف زیادہ تھا۔ حالانکہ وہ تو امن کی علمبردار بن کر آئی تھی تاکہ فائز اور بلیوں کے درمیان کوئی مفاہمت کروا سکے، مگر ڈرو نہیں، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کہتی، وہ پیار اور منت بھرے لہجے میں سمجھا رہی تھی، اور وہ ایک ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کرتا الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جنت وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں کہہ رہا ہوں آگے مت آؤ، اور وہ سنی انسنی کرتی آگے آ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بلی سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ خفگی بھرے پیار سے پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسے پیچھے کرو، اس نے جھڑکا۔ نہیں، طبیعت خراب نہیں ہوتی، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بلی کو سینے سے لگا کر کھینچا۔ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی، بہت پیار کرتی ہے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی اور بہت پیاری، بہت اچھی، لیکن مجھ سے اسے دور رکھو۔ آخری جملہ اس قدر غصے اور سختی سے اس نے کہا کہ وہ ڈر کر وہیں رک گئی۔ اگلے کئی لمحے لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہی، پھر شدید غصے کے عالم میں کٹی کہہ کر اپنی سپاہیوں سمیت مڑ گئی۔ کٹی! وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ بھلا اس کی دوستی کب ہوئی تھی؟ وہ بھنوئے سکیرے اس نمونی کو جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سر جھکائے بہت غصے سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ آج جنت نہیں آئی؟ کھانے کے لوازمات میز پر سجاتی، مدت نے پوچھا تو گلاس میں پانی انڈیلتے اس نے رک کر دیکھا۔ صبح والا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ دائیں گال کی جانب اڑ گئی۔ وہ اب نہیں آئے گی، کٹی کر کے گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے پورا قصہ سنایا تو مدت ہنس دی۔ بہت پیاری بچی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ حالانکہ شروع میں جب ڈاکٹر صاحب اسے لائے تھے تو بہت ڈری سہمی رہتی تھی، بات تو دور کی بات کسی کے پاس آتی تک نہیں تھی۔ پلاؤ کا چمچ منہ تک لے جاتے اس کے داہنے ہاتھ کی حرکت تھمی۔ سر اٹھا کر مدت کو دیکھا۔ کیوں؟ مدت گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی، چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ڈاکٹر مصطفیٰ نے کچھ نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ فارس نے چمچ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آپ کو آغا علی بلا رہے ہیں۔ دروازے پر ملازم لڑکا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں ابا کی بات سن کر آتی ہوں۔
مگر وہ نہیں آئی تھی۔ غالباً اس کے ذمے کوئی کام لگا دیا گیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک لان میں ٹہلتا رہا، پھر کچھ سوچ کر ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ سلیم نے کھولا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ جنت وہیں سے چلائی، بابا فارس آیا ہے۔ وہ جو اس خیال میں تھا محترمہ اپنی کٹی نبھائیں گی تو اس پر تپاک استقبال پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر لائی، جھٹ سے اپنے کھلونے اور بھالو وغیرہ ہٹا کر صوفے پر اس کی جگہ بنی۔ یہاں بیٹھو۔ میز پر ہمیشہ کی طرح اس نے پھولوں کی پنکھڑیاں الگ کر کے گول دائرہ بنا رکھا تھا۔ مسلی ہوئی پنکھڑیوں کے گرد پتوں کی لہر اور سلامت پھولوں کا گھیرا تھا۔ کہاں گم ہو لڑکے؟ صبح سے نظر نہیں آئے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا تو ایک نظر جنت کی پوری کارستانی انہیں سنا دی، اور وہ کچھ شوق اور حیرت سے اپنی نواسی کو دیکھ رہے تھے۔ نواسی جو اپنا غصہ، ناراضی بھلائے اپنی کوئی ڈرائنگ فارس کو دکھا رہی تھی، یکایک خفا ہو گئی۔ کٹی، یہ ایک دن میں دوسری بار دوستی ختم ہو رہی تھی۔ بنویں سکیڑ کر وہ خفا سی آتش دان کے قریب کونے پر جا بیٹھی۔ چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا تاکہ سلیم، صابرہ، بوا، طوطے، پرندے، چڑیاں اور چونٹیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنی ناراض ہے۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں میری نواسی کو منانا چاہیے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں، وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے گور کر دیکھا۔ آپ کی نواسی صبح میری جان لینے والی تھی، مت بھولیں، اس نے کہا۔ نگاہیں مسلسل جنت پر تھیں۔ سلیم اس کے پاس جا بیٹھا، اب منت سماجت کرتا اسے کہانیوں کے بہلاوے دے رہا تھا۔ اللہ کے لیے بیٹا، شہزادیوں کی کہانی مت سنانے بیٹھ جانا، ایسا نہ ہو اللہ کے لیے بیٹا، شہزادیوں کی کہانی مت سنانے بیٹھ جانا، ایسا نہ ہو رات کو سونے سے پہلے دوبارہ ضد کرے کہ گدے کے نیچے ایک مٹر رکھا جائے تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ وہ اصلی شہزادی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ہو چکا ہے فارس۔ جنت کا چہرہ مزید دیوار کی طرف گھوم گیا۔ وہ پہلے فارس کو غصہ دکھا رہی تھی، اب اپنے نانا سے بھی ناراض ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ پچھلے ہفتے ہوا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ ہماری جنت اتنے سکون سے سوئی کہ بس۔ جواب سلیم نے دیا۔ جنت کو غصہ آ گیا۔ یہ اس لیے کہ سلیم نے 7 گدے نہیں رکھے تھے۔ ناراضگی کے باوجود گردن موڑ کر وضاحت ضروری سمجھی۔ سارا قصور سلیم کا تھا۔ اگر وہ 7 گدے رکھتا تو جنت کنفرم شہزادی ٹھہرتی۔ تو میں کہاں سے لاتا 7 گدے؟ سلیم نے احتجاج کیا۔ اور گدے چھوڑے، ہمیں تو وہ مٹر بھی نہیں ملا جو نیچے رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے دانتوں کی پریاں مٹر کو دانت سمجھ کر لے گئی ہوں، ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا۔ جنت چونکی، پھر عادت سے مجبور سب بھول بھال کر ان کے پاس آئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے بابا؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے پوچھنے لگی۔ ہاں، پریاں آتی ہے۔ یاد ہے فارس، جب تمہارا دانت ٹوٹا تھا اور ہم نے اسے تکیے کے نیچے رکھا تھا اور آپ مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ چڑ گیا۔ اچھا، وہ ہنسے۔ یعنی ہم باقی سب کی باتیں کریں، تمہاری نہ کریں۔ وہ چہرے کا رخ بدل گیا۔ بابا بتائیں نا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر پری آئی تھی، فارس کا دانت لے گئی، پیسے رکھ کر چلی گئی ہے نا فارس؟ وہ فارس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ پلیٹ سے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا۔ جنت نے آنکھیں اشتیاق سے پھیلی، لیکن اسے پھر افسوس بھی ہوا۔ جب اس کا پہلا دانت ٹوٹا تھا تو پتہ نہیں کب، کیسے اور کہاں گرا تھا کہ دوبارہ ملا ہی نہیں، ورنہ مونی نے تو کہا تھا تکیے کے نیچے رکھنا۔
پری آئے گی۔ رات کافی دیر تک محفل جمی رہی، باتیں ہوتی رہیں۔ وہ سونے کے لیے گیسٹ روم میں گیا تو کچھ ہی دیر بعد جنت آ گئی۔ وہ بیڈ پر کوئی کتاب کھولے بیٹھا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا نے کہا، تمہیں بلیاں بری نہیں لگتی اور تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا؟ ہاں، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ بابا کہتے ہیں اگر تم بلی کے ساتھ کھیلو گے تو تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ بہت زیادہ؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں تو تم اب کبھی بلی کے ساتھ مت کھیلنا، پیار بھی نہیں کرنا۔ اس نے تنبیہ کی۔ مسکراہٹ ضبط کر کے اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ورنہ تم بیمار ہو جاؤ گے، پھر اسکول بھی نہیں جا سکو گے، پھر ٹیچر تمہیں مارے گی۔ غالباً ڈاکٹر مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ سمجھا بجھا کر چلی گئی۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب رونے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آواز جنت کی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر آیا۔ سامنے ہی ڈاکٹر مصطفیٰ اسے باہوں میں بھرے سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ زور سے گرا، اوپر سے اس کا سر پھٹا۔ اتنا خون بہہ رہا تھا۔ بابا! ہچکیوں کے بیچ بمشکل لفظ ادا کرتی، شدت سے روتی جنت اس کے عین سامنے تھی۔ دم سادے وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ گڑیا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، غلطی سے ہوا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کی پشت سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ امی ماریں گی بابا! خوف اور وحشت انگ انگ سے عیاں تھی۔ وہ باقاعدہ کپ کپا رہی تھی۔ بابا! حسنین مر گیا، انہوں نے بھینچ کر اسے خود سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ صرف خواب تھا بیٹا۔ بات کرتے کرتے ان کی نظر نیم تاریکی میں فائز پر پڑی۔ نہیں بابا، امی آئی تھی، امی مار رہی تھی، وہ بلک بلک کر روئے جا رہی تھی۔ ہم صبح مونی کے گھر جائیں گے، نیلم سے ملنے، پارک بھی جائیں گے، کھلونے بھی خریدیں گے، ابھی آپ سو جائیں۔ اس کی پشت تھپ تھپاتے وہ اسے بہلا رہے تھے اور جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہے تھے۔ شدت سے روتے بولتے سسکتے ہوئے یکایک پرسکون ہونے لگی تھی۔ فائز دروازے میں ہی کھڑا انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب وہ پرسکون ہو کر سو چکی تو اسے کمرے میں سلا کر وہ نیچے آ گئے تھے۔ وہ راہداری میں کھڑا تھا، انہیں کچن میں جاتا دیکھ کر ان کے پیچھے چلا آیا۔ سب خیریت ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا بات کیسے شروع کرے۔ ہاں۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جنت ٹھیک ہے؟ اسے جانے کیوں فکر ہو رہی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس نیند میں ڈر گئی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک تیز ہواؤں کا شور ہی ان کے مابین خاموشی میں مخل ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے مختصر لفظوں میں اسے سب بتا دیا۔ وہ جنت کو کب اور یہاں کیوں لائے تھے، وہ ان کے ساتھ کیوں رو رہی تھی، وہ اتنا رو کیوں رہی تھی۔ فائز انہیں سنتے ہوئے اپنی جگہ ساکت سا کھڑا تھا۔ جنت کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا وہ کتنے بڑے ٹراما سے گزری تھی۔ گو کہ وہ بتا رہے تھے کہ چلڈرن سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کا 6 ماہ تک علاج چلتا رہا تھا اور اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی، مگر پھر بھی وہ حیران ہوا تھا۔ جو بھی ہوا نا سمجھی میں ہوا، مگر میری بیٹی جنت کو قصوروار سمجھتی ہے، بہت نفرت کرتی ہے اس سے۔ وہ بول رہے تھے تو لہجے میں درد پہنیا تھا۔ اگر میری اپنی اولاد ایسا نہ کر رہی ہوتی تو شاید میں کبھی مانتا ہی نہیں کہ مائیں بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کرب سے مسکرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ چلے گئے، مگر فائزان کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنت کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا اور کانوں میں سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ جن خوش قسمت ترین بچوں کے ساتھ وہ اپنے نصیب کا موازنہ کر کے خود کو بدقسمت ترین گردانتا تھا، اس میں ایک ہنستا مسکراتا وجود تو بالکل اس کے جیسا تھا، ٹھکرایا ہوا، نفرتوں سے بھرا، نامکمل اور ادھورا سا، مگر پھر بھی خوش، مطمئن اور بہت پرسکون۔ اگلے دن وہ پھر سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ گھر کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی، اتنی خوش اور آنکھوں میں اتنا سارا انتظار سموئے، جانے کیوں وہ نظریں چرا گیا۔
وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، آواز بلند، اتنا لمبا گڈ مارننگ کہہ کر بیگ کی اسٹرپس پر گرفت جمائے اس کے آگے آگے چلنے لگی، اور معمول کی طرح راستے میں کہیں سے مونی، کہیں سے کاکا اور کہیں سے ٹیپو اور شاکا شامل ہوتے گئے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آج فائز نے انہیں سخت تلخ اور کچھ کہا نہیں تھا اور نہ ہی اونچا بولنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ شور کرنے پر انہیں ٹوک بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک انہونی تھی۔ وہ اس انہونی پر بڑے خوش ہوئے، مگر یہ خوشی انہیں زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ کھیلتے بھاگتے جنت اس قدر زور سے گری کہ کسی پتھر سے رگڑ کھا کر اپنا گھٹنا چھلوا بیٹھی۔ تکلیف کی شدت سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں تو مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ جا رہی تھی۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تو مر جاتی ہوں۔ فائز اپنی جگہ تھم گیا، ٹھہر گیا۔ ضیا سی نظر اٹھا کر اس نے جنت کو دیکھا۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لال ہو رہا تھا۔ درد صرف ایک گھٹنا چھلنے کا نہیں تھا، درد صرف کسی ایک زخم کا بھی نہیں تھا۔ اس نے جیب سے ٹشو نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، بازو سے پکڑ کر اس کے کپڑے جھاڑے، پھر اس کی طرف پشت کیے، پنجوں کے بل جھک دیا۔ آؤ گھر چلتے ہیں۔ گردن میں بازو حائل کرتے وہ پشت پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر تک اس کی سسکیاں سنتا رہا، پھر وہ چپ ہو گئی۔ مونی، کاکا، شاکا، ٹیپو بڑی ہی سوگواری کے عالم میں ان کے پیچھے رہے تھے۔ گھر پہنچ کر زخم صاف کر کے سنی پلاسٹ لگانے کے بعد وہ پھر سے اور ویسے ہی چہکتی پھر رہی تھی جیسے اسے کبھی چوٹ آئی ہی نہیں، اور وہ گمسم بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔